یہ قبضہ مافیا کا سرگرہ ہے شیفا کمار. یہ میرے خیال میں 5 لاکھ اور اس کی دیکھیں غیر قانونی. ایم کے خالد کا قصور یہ ہے کہ اس نے سبزی منڈی میں ہونے والی کرپشن، یہ جو نام نہاد اور جعلی چیئرمین ہے، اس کا بیٹا اور اس کا ایک بدماش جو جگہ ٹیکس لیتا ہے ہڈوں میں جا کے، انور کانا، وہ جا کے سبزی منڈی میں 200 روپیہ لوگوں سے جگہ ٹیکس کر رہا تھا. ایم کے خالد نے خبر بریکنگ نیوز دی، میرے بیٹے نے، اور ہم نے سمجھا ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی بےغیرت وائس چیئرمینی پہ جس کا چیئرمین یہ بگڑتا ہو. اور ہم نے اپنا احتجاج نصیفہ سونیا بی بی کو بھیج دیا تھا. اس نے ہمیں گروپ کی حیثیت سے ہمیں نامزد کیا تھا. ہم اس پہ ابھی تک قائم ہیں. اور میں سونیا بی بی سے بھی درخواست کروں گا، بہت عظیم باپ کی بیٹی ہے، غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھ سے زیادہ تو مختوم علی شاہ کا وفادار ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے 25 جولائی کو سکول، جب 25 جولائی الیکشن والے دن سکول کے گیٹ پہ کن گنڈوں نے، کن بدماشوں نے تیرا راستہ سونیا بی بی روکا تھا، اور تیرے ساتھ کون کھڑا تھا؟ شفقت رسول کھڑا تھا. میں نے اپنی چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کے طور پہ ناصر نگر جا کے جلسہ عام میں کہا تھا کہ یہ سیٹ مجھے مختوم علی شاہ نے دی ہے. آج میں تیری بیٹیوں کے قدموں پہ نچھاور کرنے آیا ہوں. میرے بھائی اور دوستوں، ریکارڈ کی بات ہے، میری ٹائم لائن پہ چلے جانا، میری پروفائل پہ چل جانا. ڈپٹی کمشنر نے مجھے شو کاز نوٹس دیا، اسد حفیظ صاحب، مجھے 20,000 روپے جرمانہ کیا گیا. میری ڈسکوالیفیکیشن کے لیے چیف الیکشن کمشنر سردار رضا کے خلاف کے پاس میری اپیل کی سماعت ہوئی. سونیا بی بی ٹریپ ہو رہی ہو. اپنے والد کی سیاست کو دیکھو، اپنے والد کی سیاست کو دفن نہ کرو. وہ کبھی ایسی گندگی کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جس میں لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جائے. مختوم علی شاہ کو میں آج بھی سلام کرتا ہوں، اور میں اپنے گروپ کی طرف سے ان سے درخواست کروں گا، موقع ہے سیاست سنبھال لو، ورنہ جو شیف کمار کا ساتھی ہوگا، یاد رکھنا، یہاں پہ پریس کانفرنس میں جلسہ نہیں کر رہا، یہ میرے جذبات ہیں، میرے احساسات ہیں. میں آپ تک نہ پہنچاؤں تو میں زمین کا قیدی بنوں گا. مجھے پتا ہے، میں جب سے یہ آڈیو اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے، میں اپنے سب سے پہلے خاندان کے نوجوانوں سے منتیں سماجت کر کر کے آج تک وقت گزار رہا ہوں. سونیا بی بی آؤ ادھر، اس کو سبکدوش کروا دو، لوگ استقبال کریں گے. اور جو بھی سیاستدان اب اس گندگی کے ساتھ ملے گا، میری پرڈکشن یاد رکھنا پیر محل کے عظیم صحافیوں، وہ سفاستی سے مٹ جائے گا. ریاض فتیانہ صاحب ہمارے ممبر قومی اسمبلی ہے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا. میں نے ان سے کل فون پہ بات کی تھی کہ آپ اس واقعے کو اگر سمجھتے ہیں کہ یہ لچر پن ہے، یہ بدماشی والا ذہن ہے، یہ ایک مافیا کا ایجنٹ شیفا کمار نے جو لینگویج استعمال کی ہے اس کی مذمت کی جائے. آپ کی طرف سے مذمت آنی چاہیے. انہوں نے میرے ساتھ اظہار ہمدردی کیا تھا، نہایت ہی سخت لفظوں میں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا تھا. میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر شریف آدمیوں کی پگڑیاں جھاڑنا سیاست ہے، قوری سلطان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. کردار پہ باتیں کرنا میں بھی کر سکتا ہوں. آج میں سمجھتا ہوں شیف کمار کی بہن بھی میری بہن ہے، اس کی بیٹی بھی میری بیٹی ہے، اس کی عورتیں میری لیے قابل عزت ہے. ہم رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے حاتم طائی کی بیٹی کے لیے اپنی قدر رکھی. میری زبان بہت گالیاں نکال سکتی ہے، اس سے زیادہ نکال سکتی ہے، لیکن یہ میرے اللہ کے رسول کا حکم ہے. میں اس گندگی کے خلاف ایک تحریک کا اعلان کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ مارکیٹ کمیٹی کی چیئرمینی کے لیے اس کا نام پرپوز ہوا، میرے بیٹے کو وائس چیئرمین بنایا گیا. میں نے سونیا بی بی سے دبے لفظوں میں علیحدگی میں سب کے سامنے گزارش کی کہ مارکیٹ کمیٹی کا قانون یہ ہے، اس کا چیئرمین وہ آدمی ہو سکتا ہے جو ذمہ دار ہو، جس کا کوئی پچھلا ماضی ذمہ دار ہو، فیملی کو ذمہ دار ہو. یہ اس کا قانون ہے مارکیٹ کمیٹی تامرہ میں. انہوں نے میری بات نہ مانی، میری بات سے اختلاف کیا. مجھے مار ممتاز ملتانہ ریاض سرگانہ صاحب کو ناصر نگر ہمیں بلایا. ہم مختوم علی شاہ کے احترام میں وہاں پہ چلے گئے.
ہم نے ایک درخواست گزاری تھی وزیر اعظم پورٹل سیل پہ ریاض سرگانہ صاحب کی طرف سے. بی بی نے کہا میرے لیے مشکلات پیدا ہوگی، آپ جانے دو. شریف کبار، میں اپنی زبان سے تجھے بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، چھوڑتا ہوں اللہ پہ، میں تجھے معاف کر سکتا ہوں، لیکن اس شہر میں یہ گندی سیاست کو میں آپ کا مذمت نہ کروں، میں آپ کی مخالفت نہ کروں. میں نے مرنا ہے، میرے آباء و اجداد کی قبریں بھی جان دی ہے، کبھی نہیں معاف کروں گا. اس شہر میں شرافت کی سیاست ہوگی، عزت کی سیاست ہوگی. بی بی نے کہا آپ درخواست واپس لیں. ریاض سرگانہ بزد تھا، میں نے اور ممتاز دلتانے نے منتیں کی. یہ شریفہ کبار میرے گھر میں آیا، میری منت کی، ریاض سرگانے کے گھر گیا، ممتاز دلتانہ صاحب کے گھر کے ساتھ گیا. میں آپ کو آج حقیقت بتا رہا ہوں ساری باتیں، کیونکہ باتیں ساری آپ کے پاس تفصیلات ہونی چاہیے. ہم نے ان کے کہنے پہ اس کو جا کے چیئرمین بنا دیا. مخدومہ سونیا بی بی وہاں پہ چیئرمین تیرے کہنے پہ بنایا تھا. وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے سید زادی ہے، جن کو شرم نہیں آئی 25 تاریخ کو آپ پہ دشنام ترازی کی، آپ کی گاڑی پہ جوتیاں ماری، اور 27 تاریخ کو آپ پہ حملہ ہوا. مجھ پہ مخدومہ سونیا بی بی تیری گنتی کے دوران سول جج امین شہوار واگا نے دہشت گردی کا پرچہ دے دیا تھا. میں اس لیے لڑ رہا تھا حق اور سچ کے لیے، تو خوبصورتی کے لیے. آج بیربل شہر کی پوری فضا سوگوار ہے. میں احتجاج کی کال نہیں دے رہا ہے، کورونا چل رہا ہے، رمضان شریف ہے، ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. ہم عمران خان اور عثمان بزار کی گڈ گورننس سے توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں کا ڈپٹی کمشنر اور یہاں کا ڈی پی او نہایت کی محترمہ ڈی پی، اور وہ بھی بہت نہایت نیک اور اچھے افیسر لگتے ہیں. ایکشن لے ڈپٹی صاحب. اگر ایکشن نہ لیا گیا تو پیربال کے حالات کی ذمہ داری آپ پہ عائد ہوگی. بتائیں، آپ پنجاب کو بتائیں، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو بتائیں یہاں پہ کیا حالات جا رہے ہیں. یہ کب تک یہاں پہ لوگوں کی پگڑیاں اچھلتی رہیں؟ میرے خلاف کرپشن کی بات کرتا ہے. میرے خلاف نائب نے درخواست دی اس شیفہ کبار کیونکہ یہ قبضہ گروپ کا مافیوں کا حصہ ہے. جب میں چیئرمین ہوں، میں نے 3 دفعہ چیئرمینی کا پیریڈ گزارا ہے. اینٹی کرپشن کی تحقیقات کا سامنا کیا الحمدللہ. اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، جرأت سے کہتا ہوں، سب نے لکھا دیانتدار ہے. موجودہ نیب کے چیئرمین جاوید اقبال کو درخواست گزاری گئی، شریف کمار کے عزیز ہیں، مجھے ان کا نام کا پتہ نہیں، میاں اسد صاحب مارکیٹ کمیٹی سے ریکارڈ لے لینا. جاوید اقبال صاحب جو چیئرمین نیب ہے، انہوں نے وہ انکوائری سی ایم اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو دے دی. انہوں نے خفیہ طور پہ یہاں پہ ان کی سی ایم بائی کمیٹی بنی، انہوں نے خفیہ طور پہ انکوائری کی. میرے پاس اگر میرا بیٹا امار سور یا بلال ادھر کھڑا انکوائری پڑی ہو تو بعد نکال کے میں دکھاتا ہوں. وہ انکوائری میں ثابت ہوا کہ شفقت رسول نے کوئی کرپشن نہیں کی اور یہ قبضہ گروپ کے خلاف لڑ رہا ہے. اور میں حیران کو نہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. معزز صحافیوں، ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے اس رپورٹ پہ سائن کیے ہوئے ہیں، موجودہ وزیر اعلیٰ نے. یہ مافیا کتنا سٹرونگ ہے کہ 15 دنوں میں تمام لاکھوں کروڑوں روپے کی ملکیت کو واگزار کر کے ان کو ریموو کر دیا گیا. یہ سرا میں ہے اور غلہ میں ہے 15 دنوں میں. اور اس کو کتنا عرصہ گزر گیا ہے، کتنا مافیا سٹرونگ ہے. چیلنج ہے عمران خان، تیرے ساتھ شامل ہوئے تھے میرا چھوٹا بھائی عرفان اعظم سپرا ڈسٹرکٹ کونسل کا وائس چیئرمین پی ٹی آئی میں میری وجہ سے شامل ہوا تھا. ندیم اکبر بانگڈ ایڈوکیٹ میری وجہ سے شامل ہوا تھا. مرکزی نائب صدر چودھری اشفاق موجود تھا. یہ سیدہ سونیا بی بی موجود تھی. آج میں ممتاز دلتانہ کی وساطت سے میرے اس علاقہ کی نہایت ہی محترم جانبدار اسٹریٹ فارورڈ جرأت جبی والا انسان میجر امن نواز کی وساطت سے پیغام دینا چاہوں گا کہ اس گڈ گورننس کی مثال اس مارکیٹ کمیٹی کو بنا دیا جائے. چیف منسٹر عثمان بزدار کے جو آرڈر تھے وہ ہوا میں معلق ہے ابھی تک. یہ بریکنگ نیوز ہے، میں تمام صحافیوں کو دے رہا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اس کا سرکاری ریکارڈ مارکیٹ کمیٹی میں موجود ہے. یہ صاحب آپ کے لیے میں اب میں بات کرنا چاہتا ہوں اگلے حصے کی، اس کے بعد میجر امن نواز صاحب کنڈکٹ کریں گے. اور میں معافی چاہتا ہوں گا، طویل کرنی پڑتی ہے پریس کانفرنس، سارے حالات و واقعات آپ کے سامنے آنے چاہیے. کیس کو فی الفور ابھی ہم نے کوئی درخواست نہیں دی ہے. صحافیوں کے درخواست کا مقدمہ درج ہوا ہے. اس کا یہ طریقہ کار ہے، پرانی واردات ہے.
लोगों की पगड़ियां उछालने के बाद पैर पकड़ता है, माफिया मांगता है तो इमरान साहब, उसके बाद फिर वो भी हरकतों पे आ जाता है। आप माफ कर दो, हम तब भी आपके साथ हैं, आप नान माफ करो, हम तब भी आपके साथ हैं। मैं इस मौका पे डिप्टी कमिश्नर एसपी साहब से इल्तिजा कर रहा हूँ, इसको फिलफौर चेयरमैन मार्केट कमेटी के ओहदे से सख्तनोश किया जाए। उसके खिलाफ FIR हो चुकी है, जो इस बात का सबूत है कि उसने पीर माल के एक मायानाज साफी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बानी साफी है, पीर माल का इनका खालत, ये उस वक्त से साफत से मुसल्लत है जब ये कैमरा और ये माइक अभी शुरू नहीं हुआ था। उस पे मेरिट पे अमल किया जाए। आप माफी देना चाहे, हमें कोई इतराज नहीं है। हमारी माफी हमने अपना केस अल्लाह की अदालत में भी दायर कर दिया है और पीर माल के लोगों की अदालत में भी दायर कर दिया है। वो माफी ऐसे नहीं होगी मार्केट कमेटी के चेयरमैन के ओहदे से सख्तनोश किया जाए। मैं कोई कैंडिडेट नहीं हूँ, जो कोई हकदार है, कोई जिम्मेदार है, मार अफसल सरगाना इसको बना दे, चोरी सुल्तान को बना दे, मार मुमताज को बना दे। मियाँ खालिद साहब रहे हैं 2-3 दफा पहले, हालांकि ये इतने शौकीन नहीं है, किसी को बना दे मौजूद आदमी, सख्तनोश किया जाए, वरना एक तहरीक शुरू होगी। मखदूम अलीजा शाह मरहूम मेरा लीडर था, उसकी कब्र से तहरीक शुरू होगी, नासिर नगर से, उसके गेट से शुरू होगी और वहां से शुरू होते हुए मार्केट कमेटी के दफ्तर तक पहुंचे, फिर भी ना सुनी गई, लाहौर तक जाएंगे। और मैं इंतजामिया को टाइम दे रहा हूँ रमजान शरीफ के तकद्दुस की वजह से। असिस्टेंट कमिश्नर साहबा वो भी सुन ले, मैं उनकी बात इसलिए नहीं कर रहा, मैं असिस्टेंट कमिश्नर से एहतजाज करता हूँ। जब इसने पहली करप्शन की सब्जी मंडी में ये पकड़ा गया, आपके नोटिस में है, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ने आपको बताया कि ये करप्शन कर रहा है, आपने भी कोई एक्शन नहीं लिया। आप यहाँ पे किसी की असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है, you are the part of the system of the Imran Khan government. You have to the support on merits. Action लो। इसका बेटा और इसका जो बदमाश रखा हुआ है वो सब्जी मंडी से लेता रहा है, अभी ये दुकानें सील हैं, कल किसी ने इसकी सील तोड़ दी है, ये भी एम के खालिद का कसूर होगा। मैं जातियात पे नहीं जाता, ये मंशियात फरोशी को भी इसने फरोग दिया पीर माल में। इसने वापदा के जनरेटर तारे सारी दुनिया को पता है, मैं जातियात की बात नहीं करता। अभी कल और परसों इसका बरादरे निस्बती मंशियात फरोशी में रंगे हाथों पकड़ा गया है। मार्केट कमेटी से चेयरमैन इससे फिलफौर सख्तनोश किया जाए। ईद के बाद बाकायदा हम सब दोस्तों की अहबाब की अजलास होगा, जलसा आम होगा, जिसमें फैसला करेंगे कि आइंदा का लाहे अमल कैसे हमने इसको पाया तकमील तक पहुंचाना है। वो मैंने आपको बता दिया कि हमारा एहतजाज कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक लेके आएंगे। मैं इस मौका पे इसकी क्या मैं ये तफसीलात है मेरे साथ, ये को अमन कमेटी का तहसील का मेंबर, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अमन कमेटी का मेंबर शीफा कुबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको वहां से भी निकालो। मिसाल की कमेटी है, अमन कमेटी है, ये इस हवाले से जाके मंशियात फरोशों की, चोरों की, डकैतों की सरपरस्ती करता है। मैं ये जो इल्जामात लगा रहे इल्जामात नहीं है, मेरे पास इल्जामात की एक लंबी फहरिस्त है। जाओ दखाना रोड पे अजीम साफी हो, पीर माल के साफी हो, सुबह से हक की लड़ाई लड़ रहे हो, एक दफा और विजिट कर लो। बस ये प्लाट 1 एकड़ रकबे पे कब्जा किया हुआ है, कोई बात गलत हो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। 1 एकड़ कब्जा किया हुआ है, टाउन मुरब्बा नंबर 2, मुरब्बा नंबर 3 अच्छा जी, सोलंग से ईंटें उखाड़ के पूरे टाउन से वो ले गए। और मैं इस मौका पे अपने कायद मेजर अहमद नवाज साहब जो इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं, हमारे मुमताज सुल्ताना साहब है PTI के अहम औजार जो बैठे हुए, इनसे दरख्वास्त करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म इसको उजागर किया, एक बाकायदा ज़िले लेवल पे बेशक कोई ऐसी